اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس بات پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر اس کو پیچھے کر لیتے تو اچھا ہوتا، یہاں کے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام اور اس بستی کے باوقار اور معزز احباب، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام کی تاریخ لینے کے لیے بڑی تگ و دو کی، جد و جہد کی، کوشش کی، اور جب ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکا
تو لوہا گاڑا تک گئے، توصیف صاحب سے ملاقات کی اور پھر ان کے ذریعے یہ تاریخ یہاں متعین ہوئی، اور اس مدرسے کی کمیٹی کے ذمہ داران، ممبران و اراکین اور آپ لوگوں کا یہ بہت بڑا مجمع جو جلسہ سننے کے لیے یہاں آیا ہے، اور تاحد نگاہ جہاں تک میری نگاہیں جا رہی ہیں وہاں تک آپ لوگوں کی یہ بھیڑ جو قرب و جوار سے آئے، اطراف و اکناف سے آئے، جو اس علاقے سے آئے اور کشن گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے، معزز سامعین حضرات اور پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے بہت بڑا جلسہ رکھا ہے، اور خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے جو سوچا تھا اس سے زیادہ یہاں بھیڑ لوگوں کی جمع ہوئی، لیکن خوشی ہوگی مجھے اس وقت سب سے زیادہ جب آپ اس اجلاس کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ سنیں گے اور اس اجلاس کو خاموشی کے ساتھ سن کر کامیاب بنائیں گے۔ بھیڑ تو مداری بھی اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن وہ شور و شرابے میں جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو پھر وہ کرتب نہیں دکھا پاتا۔ تو جلسے میں بھیڑ کا جمع ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اس جلسے میں بھیڑ کا ہونا اور خاموشی کے ساتھ قرآن و حدیث کی بات کو سننا یہ بہت بڑے کامیابی کی بات ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے جو کھڑے ہو کر سن رہا ہے وہ خاموشی کے ساتھ سنیں، اگر ممکن ہو بیٹھنے کا تو بیٹھ جائے، اور نہیں بیٹھنا گوارا کر رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے کہ بیٹھنے سے ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہم عام لوگوں میں کیسے بیٹھ جائیں، اور اس کی شان میں اگر کوئی گستاخی نہ ہو اور اس کی عزت اگر ڈاؤن نہیں ہو رہی ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ اپنے آپ کو بڑے باپ کا بیٹا سمجھتا ہے، بہت شان و شوکت والا سمجھتا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہارا تکبر تمہیں مبارک، لیکن کم سے کم خاموشی بنائے رکھیں۔ آپ اتنی آپ سے گزارش ہے۔ اسلام میں اگر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر بھی بھیک مانگ لیتا آپ سے، اتنی سی بھیک ہمارے دامن میں ڈال دینا کہ خاموشی بنائے رکھیے گا۔ مدرسے چلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کتنی ذمہ داری کا احساس ان کو ہوتا ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں آنے والے بچے، پڑھنے والے بچے، پھر پورے سال کا ان کا خرچ، ان کی بیماری کا خیال رکھنا، ان کے علاج کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور ان بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ۔ بعض مدرسے ہم نے ایسے دیکھے ہیں بہار اور جھارکھنڈ کی سرزمین پر کہ استاذوں کو خود چندہ کرنا پڑتا ہے گاؤں گاؤں میں جا کر، اور پھر وہ اس چندے سے اپنے سال بھر کی تنخواہ نکالتے ہیں۔ ایک تو بچوں کو پڑھائیں اور پھر اپنی تنخواہ کے لیے خود چندہ کریں، خود کلیکشن کریں۔ میرے بھائیوں، بہار کے اندر مدرسے اسی لیے زندہ ہیں کیونکہ مدرسے دل سے چلائے جاتے ہیں۔ ہم اتر پردیش والوں سے پوچھو،
کہ آج مدرسوں کے اوپر کیسی گاج گر رہی ہے. یو پی کی اس گورنمنٹ کو دیکھو جو سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیتی ہے مدرسوں کو بند کرنے کے لیے. اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ کا جس نے یو پی کی گورنمنٹ کی اس اپلیکیشن کو اور حلف نامے کو ریجیکٹ کر دیا اور مدرسوں کو ان کی اصلی شکل میں ابھی بحال رکھا ہے. ہم لوگ کھلے طور پر جلسہ نہیں کر سکتے ہیں, مدرسے کا چندہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاں ادارے چل رہے ہیں اور آپ کو موقع مل رہا ہے ان اداروں کا کھل کر تعاون کرنے کا. میں عام طور پر جلسے میں چوں چرا ہو, آوازیں آئیں, شور ہو, میں اس ڈسٹرب کو برداشت نہیں کرتا ہوں. لیکن چونکہ مدرسے کا معاملہ ہے اس لیے اگر کوئی آدمی بیچ میں چادر لے کر جائے گا اور مدرسے کا تعاون لینے کے لیے تو مجھے یہ برداشت اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ مدرسے کا معاملہ ہے. تو میرے بھائیوں, آپ بہت خاموشی کے ساتھ ان کی چادر میں جو بھی ممکن ہو آپ ڈال دیں, لیکن شور نہ کریں. اور جو لوگ چادر لے کر اندر جائیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایک طرف سے شروع کریں اور 3-4 لوگوں کو آپ اتاریں. کچھ لوگ ادھر کر لیں, کچھ ادھر کر لیں, کیونکہ ایک ہی آدمی کو تو اتنا پبلک میں جانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو 2-4-5 لوگوں کو اتار دیں تاکہ وہ ایک ایک کونا پکڑ لیں اور تعاون فرمائیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یو پی کے حالات اور جہاں جہاں آج سیکولر پارٹی نہیں ہے اور وہ پارٹیاں ہیں جو سیکولر نہیں ہیں, آج کہاں کہاں مدرسوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان اداروں کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس بات پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. آپ اس لیے اسلام کی تعریف سن رہے ہیں کیونکہ اسلام مسلمانوں کے گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں, لیکن میں اس لیے اسلام کی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ جرجیت صاحب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں, بلکہ ہم اسلام کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سب نے یہی دین, یہی اسلام دیا تھا. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین تو صرف ایک ہی ہے, بہت سے نہیں ہیں. یہ دنیا میں جتنے بھی دھرم ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, ورنہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین تو صرف ایک ہے. جیسے اللہ نے ہوا چلائی وہ سب کے لیے ایک ہے, جیسے اللہ نے آسمان سے بارش برسائی وہ سب کے لیے ایک ہے, جیسے اللہ زمین سے اناج پیدا کرتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہندو بھائی کے لیے الگ زمین ہو اور مسلمانوں کے لیے الگ ہو, عیسائیوں کے لیے الگ ہو, ہندو اور یہودی اور عیسائیوں کے لیے الگ ہوا ہو اور مسلمانوں کے لیے الگ ہو, ہندو اور عیسائیوں کے لیے اور کرسچن لوگوں کے لیے اور جینیوں کے لیے الگ بارش ہو اور مسلمانوں کے لیے الگ ہو. الگ الگ نہیں ہے. ایشوریہ دھرتی, آسمان, بارش, چاند, سورج, ستارے, یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اور یہ سب کے لیے ہیں. ایسے ہی اللہ نے جب اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو اس نے ایک ہی دھرم دیا تھا, ایک ہی مذہب دیا تھا, اور وہی دھرم اور وہی مذہب سب کا تھا اور آج بھی وہ سب کا ہے. اور اللہ نے جو دھرم, جو دین دیا تھا وہ دین سب کا ایک ہی تھا اور وہ تھا اسلام. عربی شبد ہو سکتا ہے, اس لیے کوئی ہندو بھائی یہ کہے کہ لیجئے مولوی پھر اپنی بات پر آ گیا اور اسلام ہی سب کا دھرم بتلا رہا ہے. یہ میں عربی جملہ, عربی ورڈ استعمال کر رہا ہوں, اسلام.
ورنہ ہمارے ہندو بھائی اس دھرم کو اپنی سنسکرت بھاشا میں کہہ سکتے ہیں سناتن دھرم، یا وہ اپنی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں شاشوت دھرم۔ ہمیں سناتن دھرم کہنے میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ہمیں شاشوت کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف لینگویج کا فرق ہے۔ سناتن کا معنی بھی ہوتا ہے شانتی والا، اور اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے امن اور سلامتی والا۔ شاشوت کا معنی ہوتا ہے آکاش سے دھرتی تک سرکشت آنے والا دھرم، آسمان سے اتارا ہوا اور زمین پر آیا ہوا محفوظ سرکشت دھرم، جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہو، یہ ہوتا ہے شاشوت کا معنی۔ یعنی آسمان سے جس طرح اتارا ہو وہ زمین پر بھی اسی کنڈیشن میں موجود ہو، اس میں چینجنگ نہیں ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں شاشوت دھرم۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے اور دھرتی پر نازل کی گئی ہے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، اور یہ سرکشت ہے، محفوظ ہے، یہ بدلی نہیں گئی ہے اور قیامت کی صبح تک بدلی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ بھی چینج نہیں ہو سکتا ہے، ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے آسمان سے دھرتی تک زمین تک آنے والا اگر سرکشت کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن، اور محفوظ کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، کوئی دوسرا دین تم اپناؤ گے، کوئی دوسرا دین مانو گے، کوئی دوسرا دین سویکار کرو گے، ایکسپٹ کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دوسرا دھرم، وہ دوسرا دین تمہارا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے دھرم کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے زمین تک محفوظ جو دھرم دیا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے سناتن دھرم، وہ ہے شاشوت دھرم۔ وہ سناتن دھرم یا شاشوت دھرم ہے کیا؟ اسی میں بس وروध ہے، ورودابھاس۔ ہندو بھی کہتے ہیں ہم سناتن دھرم کو مانتے، ورنہ ہندو کسی دھرم کا نام ہے ہی نہیں۔ اور اب تو یہ ہندو پنڈت بھی ماننے لگے ہیں، ڈیبیٹ پہ آنے لگے ہیں، ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ